مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایک بات کی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب اور سہولت کاروں کے حوالے سے ایک بات کی ہے. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. کہیں فورن فنڈنگ پہ سزا نہ ہو جائے, کہیں توشہ خانہ کی اس پہ سزا نہ ہو جائے چوری پہ, کہیں ٹیرین خان والے مقدمے میں سزا نہ ہو جائے. بات صرف اتنی ہے کہ کیونکہ عمران نے اور سہولت کاروں نے ایک ٹائم لائن رکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ سپٹمبر میں نیا چیف جسٹس آنا ہے, اس سے پہلے جو سہولت کاری کرنی ہے کر لو. آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, وقت سے پہلے نہیں ہوں گے. خرم صاحب, براہ راست چیف جسٹس اس وقت جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں ان پر سہولت کاری کا الزام لگانا کیا یہ مناسب ہے؟ جی ہم الزام نہیں لگاتے, میں صرف حقائق 3 رکھ دیتا ہوں سامنے کہ سپریم کورٹ نے ہی جو توہین عدالت کے معاملے میں نہال ہاشمی کو سزا دی تھی. اب یہی آئین کہتا ہے نا, آرٹیکل 10A, کہ ہر شہری کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا اور ہر شہری کو فیئر ٹرائل ہے. اگر جو معیار نہال ہاشمی کے کیس میں کہا گیا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا, 6 مہینے سزا دی, وہ پی ٹی آئی کے اوپر اور عمران خان کے اوپر کیوں نہیں اس کا اطلاق ہوا؟ فرق معیار کیوں ہے؟ اور یہ پھر میں کہوں گا یہ ان کی ذاتیات کی بات نہیں, لیکن جو 63A کے معاملے میں پچھلے سال سپریم کورٹ نے آئین کو اپنے قلم سے لکھ دیا, ری رائٹ کیا, اور جو لوگ آئین کی عملداری چاہتے تھے ججز, ان کے ہاتھ سے قلم چھین لیا. یہ 2 باتیں ہوئی ہیں, ایک تو ری رائٹ کیا اور جو اس کو درست کر سکتے تھے ان سے قلم چھین لیا, ان کو بینچوں میں نہیں ڈالا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ اس چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لے کے آئیں گے؟ جی یہ تو ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے, مجھے نہیں معلوم. نواز شریف صاحب نے تو کہا ہے نا کہ لیکن ذاتیات کی بات سے زیادہ جو آپ نے کہا نا کہ جی ججوں کی انٹیگریٹی یہ ہے کورٹ کے معاملات میں, ان کی ذاتیات پہ بات. کورٹ کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک 1 مارچ 2023 کا آرڈر آف دا کورٹ جس پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ 5 ججز کے دستخط ہیں, وہ قوم کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ وہ آنا چاہیے بھئی, تاکہ معاملہ حل ہو جائے کہ 3-2 ہے 3-4 ہے. اب جب تک وہ کاغذ قوم کے سامنے نہیں آتا, کورٹ کی کریڈیبلٹی سوال میں ہے. یہ کسی جج کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, یہ جو بینچ وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کی کریڈیبلٹی سوال میں ہے. یہی بات کی گئی ہے کہ اگر اس سارے کا جو بینیفیشری ہے اگر وہ ایک لاڈلا ہے تو پھر کورٹ کا جھکاؤ بھی ایک کوسچن میں آئے گا. تو لہٰذا ذاتیات کی بات نہیں ہے, ان کے جو فیصلے جس طرح ہوئے ہیں اس طرح ہم یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے. سائرہ بانو صاحب, آپ کو نہیں لگ رہا کہ پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں وہ براہ راست سپریم کورٹ کے بارے میں بڑی جارحانہ زبان استعمال کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ایک اور وزیر اعظم یا ایک اور وفاقی وزیر جو ہے وہ توہین عدالت کا شکار ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آئین تو ہے نہیں نا. اچھا, آئین تو توڑ دیا. کہاں ہے آئین؟ آئین کی آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں تو جو ریاست عوام کو جو 8 سے 28 تک ہے, جو بنیادی سہولیات ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, اس میں سے کوئی ایک بھی آپ کو کہیں دکھا؟ وہ نہیں دکھا تو ہے کہاں؟ باقی یہ سب آئین سے, ابھی میں پرسوں سے دیکھ رہی تھی ان کی تقاریر بھٹو صاحب کے لیے, اور میں حیران ہو رہی تھی کیونکہ میں نے بھی تھوڑی سی تاریخ پڑھی ہوئی ہے کہ مطلب یہ وہی لوگ ہیں جو مٹھائیاں بانٹتے تھے, اور قلم بھی خریدا گیا کہ جس قلم سے وہ ان کو ڈیتھ سینٹینس ہوا تھا. آپ بھول گئی, وہ چودھری شجاعت حسین ان کے ظہور الہی صاحب نے انہوں نے خریدا. تو وہ ابھی اتحادی ہیں نا, ان کے اتحادی ہیں, تو مٹھائیاں بانٹی تھی. تو بھائی پارلیمنٹ آپ کی ہے, آپ ایک ریزولوشن لے کر آ جائیں, کیونکہ یہ تاریخ میں ہے. اگر آپ امریکہ اس میں دیکھیں تو یہ کیا کہتے ہیں, وہ بلی ریچل نام تھا, اور ایک کرومویل انگلینڈ کا, وہ میں نام سوری بھول گئی ہوں, الیور کرومویل, جی, بعد از موت بھی ان کے کورٹ مارشل ہوئے, تو ریزولوشن لے آئے, پھانسی پہ لگا دیا تھا. ہاں جی, وہ نکال کے. تو آپ جالک صاحب کے لیے ایک ریزولوشن لے کر آ جائیں. جب ہم کل بھٹو صاحب کے لیے تقریر کر رہے تھے تو آپ واپس سے فیئر ٹرائل کروا لیں. اچھا, یہ آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. اچھا, کل ہم نے اپنے پروگرام میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ٹویٹ کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہ جنرل فیض پہ تنقید کرتی ہیں, ثاقب نثار صاحب پہ تنقید کرتی ہیں, لیکن جنرل باجوہ صاحب پہ تنقید نہیں کرتی. تو اس کے بعد پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے آج باجوہ صاحب کا نام لے لیا ہے, اور کل نواز شریف صاحب نے بھی نام لے لیا. تو ذرا بتا دیں آپ کو کہ مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے اس میں دوبارہ کچھ کریکشن نظر آ رہی ہے. دیکھیں, جنرل باجوہ اور ثاقب نثار کی ملی بھگت تھی, اور اس میں شامل تھے جسٹس کھوسا, اس کے اندر اعجاز الحسن بھی شامل تھے. انہوں نے مل کے نواز شریف کو نکالا تھا. اس میں کوئی
शक नहीं है। इमरान मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना, जो मकबूल लोग होते हैं उनको 3-4 जजेस की सहूलतकारी की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जनरल फैज की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जनरल बाजवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ दिन तक जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अब दोबारा उनका नाम लेना शुरू कर दिया है।